چند لمحوں میں ہی ایرج کی پوری دنیا پلٹ گئی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھا شخص جو کچھ دیر پہلے ہی اس کا ہمسفر بنا تھا، اس کے سینے میں سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ ایرج کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے، اور پھر اس کی نظر ونڈ اسکرین پہ پڑی جہاں ایک گول سوراخ تھا۔ ایرج کو جیسے ہوش آیا۔ گولی روحان ملک کے سینے کو چھلنی کر گئی تھی اور وہ ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ روحان پلیز آنکھیں کھولو۔ آنکھوں کے کناروں پر آنسو ٹھہر گئے تھے۔ چاروں طرف سناٹا تھا۔ نہ جانے کہاں سے یہ فائر ہوا تھا جس کی نہ آواز سنائی دی تھی اور نہ ہی ایرج کو شیشہ چیر کر گولی آتی محسوس ہوئی تھی۔ روحان وہ اسے جھنجھوڑتی ہوئی آواز دینے لگی جو سیٹ بیلٹ سے بندھا ہوا اب آگے کی جانب ڈھلک چکا تھا۔ ایرج کے حواس بھی ساتھ چھوڑنے لگے تھے، لیکن اس لمحے وہ کمزور نہیں پڑ سکتی تھی۔ اسے روحان کی زندگی بچانی تھی، اس لیے اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے یہاں وہاں نظر دوڑائی، لیکن ارد گرد سناٹا تھا۔ اس نے فوراً ہی ہمت باندھی اور روحان کا سیٹ بیلٹ کھول کے اسے اپنی سیٹ پہ کیا اور خود اس کی جگہ سنبھالتی ڈرائیو شروع کر چکی تھی۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ اسے ڈرائیونگ آتی تھی۔ اس کے بابا جان نے اسے برے وقتوں کے لیے ڈرائیونگ سکھا رکھی تھی اور آج وہ وقت آ گیا تھا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ ہسپتال کے کوریڈور میں روحان کو اسٹریچر پہ لٹائے دوڑ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن ایرج نے پوری طرح اپنے جذبات کو قابو کر رکھا تھا۔ وہ مستقل بس روحان کو آواز دے کے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ روحان کے گھر والوں کے ساتھ اس نے اپنے گھر والوں کو بھی فون کر دیا تھا، کیونکہ ڈاکٹر روحان کو لے کے آپریشن تھیٹر میں چلے گئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں روحان اور ایرج کے گھر والے ہاسپٹل پہنچ گئے۔ کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ اچانک کیا ہوا ہے۔ پولیس بھی پہنچ گئی تھی، لیکن ایرج کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کیونکہ اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا سوائے اس کے کہ روحان کے سینے سے خون بہہ رہا تھا۔ 15 منٹ اور گزرے اور ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا۔ "وی آر ریئلی سوری، ہی از نو مور." ڈاکٹر کی بات پہ ایرج چکرا کے زمین پہ گری تھی اور ساتھ ہی روحان کے گھر والے بھی زور زور سے رونے لگے، جبکہ مجیب نیازی اور ثانیہ مجیب سکتے کے عالم میں کھڑے رہ گئے۔ کچھ دیر پہلے ہی تو دعاؤں کے حصار میں انہوں نے اپنی بیٹی کو اس کی محبت کے حوالے کیا تھا، یہ سوچ کر کہ ان کی واحد ذمہ داری ادا ہو گئی۔ ان کی بیٹی ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنے شوہر کے ہمراہ روانہ ہو چکی ہے، لیکن کسے خبر تھی کہ محبت کی یہ کہانی چند لمحوں پہ ٹکی ہوئی تھی۔ کس طرح سے روحان کے جنازے کو گھر لایا گیا، کیسا کوہرام مچا، ایرج کو کچھ خبر نہیں۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اس کی دوستیں اس کے ارد گرد بیٹھی تھیں، کوئی اسے ہلا رہا تھا، کوئی پکار رہا تھا، لیکن وہ بس اپنے ہاتھوں پہ رچی مہندی اور اس میں چھپا روحان کا نام تک رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ روحان کو خوب ستائے گی کہ اپنا نام تو تلاش کر کے دکھاؤ، لیکن ان کی زندگی میں وہ لمحہ آیا ہی نہیں تھا۔ خوشیوں کی وہ رات جس کے لیے روحان ملک کب سے منتظر تھا، وہ رات ان کی زندگی میں آنے سے پہلے ہی ماتم میں بدل چکی تھی۔ نہ جانے کس نے انتقام لینے کے لیے اس خوبصورت رات کا انتخاب کیا تھا۔ جہاں کچھ دیر پہلے خوشیوں کی بارات نکلی تھی، اب وہاں ماتم ہی ماتم تھا۔ بڑے سے ہال میں رکھا ڈولا اور اس میں کفن لپیٹے لیٹا ہوا سکون کی نیند سوتا روحان ملک۔ اس کے والدین کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ روحان ان کا اکلوتا چشم و چراغ تھا جو نہ جانے کس بے رحم کی وجہ سے ان سے جدا ہو گیا تھا۔ روحان کی تدفین ہوئی، اس کے گھر والے روتے دھوتے واپس گاؤں کو چلے گئے۔ اگر کوئی پیچھے رہ گیا تو وہ تھی ایرج، جسے ابھی تک ہوش نہیں آ رہا تھا۔ بار بار روحان کو پکارتی، بے یقینی سے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو دیکھتی۔ اس کی دوستوں نے بارہا اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ روحان اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ پاگلوں کی طرح چیختی چلاتی۔ دھیرے دھیرے اس کا صبر ختم ہوتا چلا گیا، اور جیسے جیسے اسے سچائی پہ یقین آنے لگا، وہ دیوانی ہونے لگی۔ زندگی میں پہلی بار اسے محبت ہوئی تھی۔ کوئی شخص بہت اپنا لگا تھا، معصوم، پاکیزہ، سچے جذبات رکھنے والا روحان، جس نے کبھی کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے
کس کی نظر اسے کھا گئی۔ ہاتھوں کی سرخ چوڑیاں اتار دی گئیں، زیورات سے آزاد ہو کر بکھرے بالوں میں ہلکے رنگ کا جوڑا پہنے بس خاموشی سے بستر پر بیٹھ گئی۔ ایرج بیٹی کچھ کھا لو۔ ثانیہ مجیب نے اپنی اکلوتی اولاد کی ایسی حالت دیکھی تو ان کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ ماما، روحان نے کہا تھا ہم ساتھ ڈنر کریں گے، میں اس کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گی۔ آنسو بہاتی وہ بے بسی کے عالم میں اپنی ماں کے گلے لگ کے رونے لگی۔ ایرج میری بچی، اللہ کی یہی مرضی تھی، نہ جانے کس کی نظر کھا گئی تم لوگوں کی خوشیوں کو۔ ثانیہ مجیب کا صبر بھی جواب دے گیا۔ بیٹی کا یہ حال ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ماما یہ کون لوگ تھے، کس نے کیا ہے یہ؟ وہ مستقل آنسو بہا رہی تھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ کس طرح گزری رات بھی وہ فائرنگ کا نشانہ بنتے بنتے بچے تھے۔ تو کیا یہ گولی اس کے نام کی تھی؟ کیا مارنے والوں نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی یا پھر اس کی خوشیوں کا قتل کرنے کی؟ اس کے بابا کمرے میں داخل ہوئے اور وہ فوراً بابا کے سینے سے لپٹی۔ بابا مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ اور پھر جیولر کی شاپ پہ ہونے والے واقعے سے لے کر گزری رات گلی میں ہونے والی فائرنگ تک اس نے سب کچھ اپنے بابا کو بتا دیا، جسے سن کے وہ شاکڈ رہ گئے۔ یہ سب تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا ثانیہ؟ جیولر شاپ پہ جو ہوا اسے ڈکیتی کہا جا سکتا ہے، لیکن گلی میں ہونے والی فائرنگ وہ اتفاقیہ نہیں ہو سکتی۔ محلے میں کہیں کوئی ڈکیتی نہیں ہوئی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو مجھے ضرور علم ہوتا۔ بابا مجھے روحان نے کہا تھا کہ ہمارے علاقے میں ڈکیتی ہوئی ہے اور وہی ڈکیت بھاگتے ہوئے بدحواس ہو کے فائرنگ کرنے لگے تھے۔ مجیب نیازی نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا ایرج، ہو سکتا اس نے تمہارا دل بہلانے کو کہہ دیا ہو، یا وہ تمہیں پریشان نہ کرنا چاہتا ہو، یا پھر کوئی اور بات ہو، لیکن گلی میں ہونے والی فائرنگ غیر معمولی واقعہ نہیں تھی۔ تمہیں مجھے اس بارے میں انفارم کرنا چاہیے تھا بچے۔ مجیب نیازی کے چہرے پر ایک رنگ آ کے گزر گیا تھا۔ روحان کی کوئی خاص چیز، کوئی موبائل فون، ڈائری کچھ ہے تمہارے پاس جس سے کچھ پتہ چل سکے؟ بابا روحان کا فون ہے میرے پاس، اسے آپریشن تھیٹر میں لے جانے سے پہلے ڈاکٹر نے اس کا سامان میرے حوالے کر دیا تھا، میرے پرس میں ہوگا۔ وہ اٹھ کے وہ چھوٹا سا پرس ڈھونڈنے لگی جو اس کی شادی کے شرارے کا ہم رنگ تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے روحان کا موبائل فون مل گیا۔ اس نے اچھی طرح فون چیک کیا، میسیجز دیکھے اور دنگ رہ گئی۔ بابا روحان کو دھمکی مل رہی تھی کہ وہ مجھ سے شادی نہ کرے، یہ دیکھیں۔ ایرج نے فون اپنے بابا جان کی طرف بڑھایا جس پہ کافی سارے میسیجز تھے جن میں روحان کو مجیب نیازی کی فیملی سے دور رہنے کا کہا گیا تھا اور آخری وقت پر ایرج سے شادی سے انکار کرنے کو بھی مجبور کیا جا رہا تھا۔ بیٹی روحان نے تمہیں کبھی اس بارے میں نہیں بتایا؟ مجیب نیازی حیران رہ گئے کہ روحان نے کیوں کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، جبکہ 15 دن سے اسے مستقل دھمکیاں مل رہی تھیں۔ نہیں بابا، اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ یہ کون لوگ ہیں جو مجھ سے اپنی دشمنی نکالنا چاہتے ہیں؟ میری اور روحان کی شادی ختم کروا کے کسی کو کیا ملنا تھا بابا؟ ایرج پھر سسک سسک کے رونے لگی۔ نہیں ایرج، یہ دشمنی تم سے نہیں بلکہ مجھ سے ہے۔ سب جانتے ہیں کہ تم میری اکلوتی بیٹی ہو، میرا دل تم میں دھڑکتا ہے، اسی لیے تمہاری خوشیوں کو برباد کیا گیا۔ مجھے لگتا ہے یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ مجیب نیازی سر پکڑ کر بیٹھے تھے جب ان کا موبائل فون بجنے لگا۔ انجان نمبر سے فون دیکھتے ہوئے انہوں نے فون اسپیکر پہ ڈال دیا۔ شکر کرو تمہاری بیٹی کو کچھ نہیں کہا، ہم نے صرف تمہارے داماد کی جان لی ہے۔ اگر باز نہیں آئے اپنی حرکتوں سے تو وہ دن دور نہیں جب تمہاری بیوی اور پھر اس کے بعد تمہاری بیٹی کو بھی ایسی ہی کسی نامعلوم گولی کا نشانہ بنا دیا جائے گا۔ ساری زندگی رشتوں کے لیے تڑپو گے تو پتہ چلے گا کہ تکلیف کسے کہتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت موجود ہیں تو انہیں جلا کے راکھ کر دو، ورنہ تمہارے گھر والوں سمیت تمہارے پورے گھر کو جلا کے راکھ کر دیا جائے گا۔ فون کرنے والے نے بنا رکے اپنی بات پوری کی اور فون بند کر دیا۔ مجیب نیازی سکتے کے عالم میں بیٹی کو دیکھتے رہ گئے جس پہ شادی کے چند لمحوں بعد ہی بیوگی کا رنگ چڑھ گیا تھا۔
ثانیہ، مجیب اور ایرج بھی انہیں پریشانی سے دیکھنے لگیں۔ بابا، آپ جانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی ہیں نا جنہوں نے آپ کو گولی ماری تھی۔ کیا انہوں نے روحان کے ساتھ صرف اس لیے تاکہ ہم تڑپیں؟ ان بے رحموں نے روحان کی جان لے لی بابا؟ ٹوٹے بکھرے لفظوں میں وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی، اور مجیب نیازی کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بیٹی کے آگے وہ شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ انہوں نے ایمانداری اور وفاداری سے اپنی نوکری نبھائی تھی۔ میری وجہ سے، شاید میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے بیٹی۔ میں نہیں حفاظت کر سکا اپنی اولاد کی۔ مجیب نیازی کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ آنسو ان کی آنکھوں سے قطرہ قطرہ بہنے لگے۔ نہیں بابا، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اب میں سمجھ سکتی ہوں کہ یہ لوگ کتنے ظالم ہیں۔ جیسے مجھ سے روحان کو چھینا گیا، ویسے ہی نہ جانے ان لوگوں نے کتنی عورتوں سے ان کے شوہر چھینے ہوں گے، کتنے بچوں سے ان کے باپ چھینے ہوں گے۔ اپنی جاگیرداری کو قائم رکھنے کے لیے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی کو تباہ و برباد کیا ہوگا۔ بابا، آپ نے اپنے آفیشلز کے دباؤ پہ ریزائن کر دیا ہے، لیکن میں اب پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ روحان کے قاتلوں کو سزا مل کے رہے گی۔ میں ہر اس شخص کو انجام تک پہنچاؤں گی جو اپنی طاقت کے زوم میں یہ بھول بیٹھتا ہے کہ وہ انسان ہے۔ یہ جو زمین پہ خدا بنے بیٹھے ہیں نا، ان کا انجام فرعون جیسا ہی ہونا ہے۔ ان زمینی خداؤں کی کوئی حیثیت نہیں، اور انہیں یہ بتانے کے لیے ہر دور میں کوئی موسیٰ آتا ہے بابا۔ بابا جان، ان ظالموں کے لیے میں موسیٰ جیسی ہی بننا چاہتی ہوں۔ آپ مجھے IAS بنانا چاہتے تھے، لیکن میں IAS بن کر آفیشلز کا دباؤ نہیں لینا چاہتی۔ میں نہیں چاہتی کہ مجھے سرکار کا دباؤ ملے، مجھے ٹرانسفر کی دھمکیاں ملیں، یا پھر ریزائن کرنے کے لیے مجھ پہ زور دیا جائے۔ آپ مجھے ٹریننگ دیں گے، آپ مجھے سکھائیں گے کہ میں کس طرح ان لوگوں کے گھروں میں گھس کے ان کی روح کو لرزاؤں گی۔ میری محبت کو مجھ سے چھیننے والوں کو اپنی سانسوں کی بھیک مانگنی ہوگی بابا۔ ایرج روتے ہوئے اپنے باپ کے سینے میں سمائی تھی، اور وہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے اسے خاموش کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں لگا تھا کہ وہ وقتی طور پہ جذباتی ہو رہی ہے، اسی لیے اسے نیند کی دوائیاں دے کے سلانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلے آئے۔ ثانیہ، میں چاہتا ہوں تم ایرج کو لے کے تھوڑے دنوں کے لیے امریکہ چلی جاؤ، بعد میں بھی آ جاؤں گا۔ تم اپنی بہن کے گھر کچھ دن وہاں گزار لو تو ایرج بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور ان دشمنیوں سے اس کی جان بھی چھوٹ جائے گی۔ کل ہی اپنا اور ایرج کا سامان پیک کرو، میں ارجنٹ ویزے کا انتظام کرتا ہوں۔ بیوی کو ہدایات دے کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئے تھے، لیکن نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اب تو انہوں نے سکون کی زندگی گزارنی تھی۔ وہ ریٹائرمنٹ لے چکے تھے۔ اپنے طور پہ انہوں نے اپنی بیٹی کی دھوم دھام سے شادی بھی کی تھی، لیکن کیا معلوم تھا کہ زندگی کہاں لا کر پٹکے گی۔ اگلی صبح جب ثانیہ مجیب نے ایرج سے امریکہ جانے کی بات کی تو وہ پوری طرح شور شرابہ کرنے لگی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، جب تک میری عدت ہے میں بابا سے ٹریننگ لوں گی، اور پھر دشمنوں کے گھر میں گھس کے ان پہ وار کروں گی۔ وہ اپنے ارادوں پہ اٹل تھی، اور یہ جان کے اس کے ماں باپ حیران رہ گئے تھے۔ کیا کہہ رہی ہو ایرج؟ پہلے ہی تمہارے بابا بہت مشکل میں آ چکے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ اب تم اس معاملے میں پڑو۔ ہم امریکہ جا رہے ہیں اور یہ بات فائنل ہے۔ ویزا لگنے تک تم اپنے کمرے سے باہر بھی نہ نکلو تو بہتر ہے۔ نہ جانے کب کون سی نامعلوم گولی تمہیں اپنا نشانہ بنا لے، کیونکہ اب ان کا اگلا ٹارگٹ تم ہی ہوگی۔ ثانیہ مجیب نے پیار سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے گلاس اٹھا کے زمین پہ دے مارا۔ کانچ کا گلاس چکنا چور ہو گیا۔ میں ساری زندگی بزدل بن کے نہیں جینا چاہتی۔ آپ لوگوں نے مجھے ایمانداری اور سچائی کا سبق پڑھایا، سچ کے راستے پہ چلنا سکھایا، تو آج کیوں مجھے یہاں سے فرار کروا رہے ہیں؟ مجھے فرار نہیں ہونا، مجھے سچائی کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنے حق کی لڑائی لڑنی ہے، اور میں جانتی ہوں کہ اگر میں سسٹم کا حصہ بنی تو کبھی بھی یہ لڑائی نہیں جیت سکوں گی۔ یہ سسٹم مجھے ہرا دے گا ماما، اور میں ہارنا نہیں چاہتی۔ مجھے روحان کی موت کا بدلہ چاہیے، مجھے ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ بابا، آپ مجھے ٹریننگ دیں گے یا نہیں؟
سوالیہ نظروں سے اپنے بابا کو دیکھتی وہ انہیں حیران کر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو آگ تھی وہ انہوں نے پہلی بار دیکھی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں ٹرین کرنے کو تیار ہوں، لیکن سب کچھ کیسے ہوگا یہ میں بھی نہیں جانتا۔ ان کے خلاف آواز اٹھانا، ان سے لڑنا، ان کی زمینوں پہ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بابا جان، بس آپ ایک بار مجھے ٹرین کر دیں، اس کے بعد یہ سب کچھ میں خود دیکھ لوں گی۔ مجیب نیازی نے محبت سے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتے اسے اس کے مقصد میں کامیاب ہونے کی دعائیں دی تھیں، جبکہ ثانیہ نیازی کا دل دہل اٹھا تھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹی کو سمجھانے کے بجائے الٹا اسے ٹرین کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ شوہر سے بھی ناراض ہو گئی تھیں، لیکن مجیب نیازی کو بیٹی پر پورا بھروسہ تھا۔ انہوں نے عدت کے دنوں میں ایرج کو پوری طرح سے ٹرین کیا تھا، اسے شوٹنگ سے لے کر فائٹنگ تک بہت ساری چیزیں سکھائیں تھیں۔ وہ نہ صرف ذہین تھی بلکہ انتقام کی آگ میں بھی جھلس رہی تھی، اس لیے وقت سے پہلے اس نے ہر چیز کو پوری طرح سیکھ لیا تھا۔ اس کی عدت ختم ہوئی اور وہ پوری طرح تیار ہو چکی تھی۔ آگے کیا کرنا ہے ایرج؟ کچھ سوچا ہے تم نے؟ ان کے خلاف آواز اٹھانا ہرگز بھی آسان نہیں ہے۔ بابا، آپ کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں نا؟ بس اگر ان کی کچھ ریکارڈنگز مل جائیں جس میں انہوں نے خود اقرار کیا ہو اپنے ہر گناہ کا، تو پھر انہیں سزا دلوانا ہرگز بھی مشکل نہیں ہوگا۔ تمہیں لگتا ہے کہ ایسی ریکارڈنگ ایسے ہی مل جائے گی؟ مل جائے گی بابا، میں جاؤں گی ان کے ٹھکانوں پہ، ان کی حویلیوں میں نے راستہ تلاش کر لیا ہے۔ غازان خان، وہ مجھے اپنی حویلی تک رسائی دے گا۔ مسکراتے ہوئے اس نے بابا کو منصوبہ سمجھانے کی کوشش کی، اور غازان خان کا نام سن کے وہ دنگ رہ گئے تھے۔ غازان خان، فیروز خان کا بیٹا، تم کیسے جانتی ہو اسے اور کیا کرنے والی ہو؟ بابا، سوشل میڈیا کا دور ہے، میں نے گزرے کچھ دنوں میں اس سے اچھی خاصی دوستی کر لی ہے، اور پتہ ہے کیا، اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے خود مجھے اپنے ڈیرے پہ آنے کی دعوت دی ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ میں کون ہوں۔ میں اپنا حلیہ تبدیل کروں گی، نام اور پہچان بھی۔ آپ کے کچھ دوست یار اس میں ہمارے کام آئیں گے۔ اس کے بعد میں ان کے علاقے میں گھسوں گی۔ غازان خان اپنی محبت میں اپنے باپ کی موت کو دعوت دے رہا ہے۔ ثانیہ کا منصوبہ سن کے اس کے ماں باپ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ تم جانتی بھی ہو وہ لوگ کتنے خطرناک ہیں۔ بابا، میں سب کچھ جانتی ہوں، لیکن کیا آپ مجھے نہیں جانتے؟ میں بھی آپ کی طرح اپنے ارادوں کی پکی ہوں۔ 15 دن کے اندر اندر مجیب نیازی نے اس کے سارے کاغذات تیار کروائے تھے، اور وہ غازان خان کے پاس پہنچ گئی تھی، نبیہہ ابراہیم بن کے۔ غازان خان کو اس نے فیس بک پہ تلاش کیا تھا، وہیں سے دوستی کا آغاز ہوا۔ 4 مہینوں میں اس نے غازان خان کو اچھی طرح اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تھا، اور وہ اس کی باتوں میں پوری طرح اتر بھی گیا تھا، اور اب اسی محبت کا فائدہ اٹھا کر اسے فیروز خان کو اپنا نشانہ بنانا تھا۔ غازان خان اس کا ہاتھ تھامے اپنی حویلی میں پہنچا اور فیروز خان کے سامنے لے جا کے کھڑا کر دیا۔ بابا، مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ فیروز خان بیٹے کی بات سن کے دنگ رہ گیا۔ کون ہے یہ؟ کہاں سے آئی ہے؟ کیا جانتے ہو اس کے بارے میں؟ بابا، آسٹریلیا سے آئی ہے، میری محبت میں، اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے۔ غازان خان ایک پڑھا لکھا سلجھا ہوا شخص تھا جو اپنے باپ سے منفرد تھا۔ اتنا تو ایرج کو بھی اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا، اسی لیے وہ اس کے بھروسے سے یہاں تک آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک شادی تمہیں پھر خاندان میں بھی کرنی ہوگی، یہ بات یاد رکھنا۔ غازان نے ایرج کی طرف دیکھا اور اپنے باپ کو مطمئن کرنے کے لیے حامی بھر لی۔ روحان کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ایرج نہ صرف دشمنوں کی کچھاڑ میں گھسی تھی بلکہ دشمن کے بیٹے سے شادی کرنے کو بھی راضی تھی۔ فیروز خان نے اکلوتے بیٹے کی خوشی دیکھ کے زیادہ ہنگامہ نہیں کیا، کیونکہ بعد میں اس نے اپنی پسند سے اپنے بیٹے کی شادی کرنی تھی، اس لیے ایرج اور غازان خان کی شادی کی تقریب منعقد کر دی گئی۔ اپنے آپ کو غازان کے نکاح میں دیتے ہوئے دل خون کے آنسو رویا تھا، لیکن ایرج نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا تھا۔ اس کا محبوب شوہر بے گناہ مارا گیا تھا، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ نکاح کی تقریب مکمل ہوئی،
وہ رخصت ہو کر غازان خان کے کمرے میں پہنچ گئی۔ تھوڑی دیر بعد غازان اس کے پاس آیا اور محبت کا اظہار کرنے لگا۔ ایرج کے لیے یہ سب سہنا بہت مشکل تھا، کیونکہ یہ سپنے اس نے روحان ملک کے ساتھ سجائے تھے۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی جگہ کوئی اور بیٹھا ہوگا۔ غازان نے محبت اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور یقین دلایا کہ وہ زندگی کے ہر سفر میں اس کے ساتھ ہوگا اور اس کے علاوہ کسی اور کو اپنی شریک حیات نہیں بنائے گا۔ غازان شہر سے پڑھ لکھ کے آنے والا ایک منفرد قسم کا انسان تھا، جس کی شخصیت اپنے باپ سے بالکل مختلف تھی۔ اسے ان زمین جائیدادوں اور اس نظام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ایرج سے کہنے لگا کہ جلد ہی میں تمہیں لے کے باہر ملک چلا جاؤں گا، ہم وہاں اپنی دنیا بسائیں گے۔ مجھے یہ ظالمانہ نظام بالکل پسند نہیں۔ اور اس کی یہ بات سنتے ایرج حیران رہ گئی تھی۔ اس کی سوچ ہو بہو ایرج جیسی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ایرج سے محبت کر بیٹھا تھا، ورنہ 4 مہینے کی فیس بک کی دوستی میں شادی کر لینا ایک بہت ہی حیران کن عمل تھا۔ وہ دھیرے دھیرے ایرج کے نزدیک ہوتے اس سے اپنا حق وصول کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ایرج کے لیے سانس لینا دشوار تھا۔ آنکھیں بند کرتی تو روحان ملک کا چہرہ نگاہوں میں چلا آتا، آنکھیں کھولتی تو غازان خان کی آنکھوں میں محبت کی شدت اسے جھلسانے لگتی۔ قطرہ قطرہ رات بیتنے لگی اور غازان خان نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس نے اپنا آپ غازان کے سپرد کرتے روحان ملک کی محبت کو دل کے کسی خانے میں قید کر دیا تھا۔ دل بنجر اور ویران ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی انتقام کا جذبہ بھی مضبوط ہوا تھا۔ شادی کے بعد کئی دن تک وہ غازان کی محبت کو اسی طرح اپنے اوپر برداشت کرتی رہی، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اس حویلی کے ایک ایک کونے کو کھنگال ڈالا۔ بہت کچھ اس کے ہاتھ لگا تھا اور اس کے کام آنے والا تھا۔ بس ایک بار فیروز خان اپنے گناہ کو قبول کرتا اور وہ اسے ریکارڈ کر لیتی تو اس کا کام مکمل ہو جاتا۔ اس نے اتنی ٹریننگ صرف اسی لیے لی تھی کہ اگر کسی کو اس کی سچائی پتہ چل جاتی تو اسے یہاں سے نکلنے کے لیے اپنے دفاع کے لیے لڑنا پڑتا۔ اس کی شادی کو 2 مہینے پورے ہوئے، اور ان 2 مہینوں میں غازان نے اپنے آپ کو اور اپنی محبت کو اس پہ ثابت کر دیا۔ 2 مہینوں بعد ایک شام کو کچھ لوگ حویلی میں آئے۔ مردان خانے میں بیٹھے وہ لوگ ایرج نے پہلی دفعہ دیکھے تھے۔ ان کا حلیہ، ان کا چلنا پھرنا اور ان کے پیچھے کے گارڈز بتا رہے تھے کہ وہ سرکاری لوگ ہیں یا پھر شاید کوئی سیاستدان۔ ایرج خاموشی سے مردان خانے کے پچھلی طرف بنی کھڑکیوں کے پاس پہنچ گئی۔ ایک چھوٹا سا کیمرہ ہر وقت اس کے کپڑوں میں موجود رہتا تھا۔ اندر جھانکتے ہوئے اس نے باتیں سننے کی کوشش کی، اور اسے سمجھ آ گیا کہ اب جا کے اسے اس کا شکار مل گیا ہے۔ فیروز خان بڑی دیدہ دلیری سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہنس رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے SHO مجیب نیازی کا ذکر بھی کیا اور اس کے داماد کو مروانے کا بھی۔ وہ بڑی فرعونیت سے ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ہم نے ہی شہر کے گنڈوں کو سپاری دی تھی کہ فیروز خان کے نئے نویلے داماد کو سیدھا جنت کی سیر کروا دے۔ اکلوتی بیٹی کے بیوہ ہونے پہ بیچارے کو ایسا صدمہ لگا کہ پوری فیملی سنا ہے باہر ملک چلی گئی ہے۔ ایرج کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں سے زمین کھینچ لی ہو۔ یہ بات اسے معلوم تھی کہ کہیں نہ کہیں یہ فیروز خان کا ہی کیا دھرا تھا، لیکن اس کے منہ سے یہ اعتراف سن کے وہ ایک بار پھر اسی دکھ کی گہرائی میں جا پہنچی تھی۔ اس کے بابا نے سب جگہ یہی شو کروایا تھا کہ وہ لوگ باہر ملک شفٹ ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنا گھر بدلا تھا، سب سے ملنا جلنا ختم کر دیا تھا، اور یہی خبر فیروز خان تک بھی پہنچی تھی، اس لیے وہ مطمئن تھا۔ ایرج نے اپنے آپ پہ کنٹرول رکھتے ہوئے ہر چیز کو کیمرے میں ریکارڈ کیا۔ اور بھی بہت کچھ تھا جو فیروز خان نے قبول کیا تھا۔ ریکارڈنگ پوری کر کے ایرج کمرے میں آئی تو غازان اسے تلاش کر رہا تھا۔ کہاں چلی گئی تھی جانے من، کب سے ڈھونڈ رہا ہوں تمہیں۔ مسکراتے ہوئے قریب آ کے اسے بازوؤں میں جکڑ لیا، اس کی گردن پہ چومتے ہوئے اس کی نظر اس کی شرٹ کے گلے میں چھپے ہوئے اس کیمرے پہ پڑ گئی۔ غازان نے تیزی سے ہاتھ ڈال کے وہ کیمرہ نکالا۔ یہ کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں حیرانی اور لہجے میں سختی در آئی۔ ایرج کو لگا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔
غازان پلیز واپس کرو اسے۔ ایرج نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ پہلے بتاؤ کیا ہے اس میں؟ وہ پھر سختی سے پوچھنے لگا تو ایرج کی زبان تالو سے چپک گئی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کیمرہ جو اتنے عرصے تک غازان کی نظروں میں نہیں آیا، وہ آج اس موقع پہ پکڑا جائے گا۔ غازان نے بنا بات کیے اس کی ویڈیو چیک کرنی شروع کی، اور پھر جب ویڈیو ختم ہوئی تو وہ آنکھیں پھیلائے ایرج کو دیکھنے لگا۔ تم نے یہ سب ریکارڈ کیوں کیا ہے؟ کون ہو تم اور یہاں کیوں آئی ہو؟ ایرج غازان سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اپنی شادی اور روحان کی موت کو لے کر ساری حقیقت کھول دی۔ غازان کتنے ہی لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تو تمہیں مجھ سے محبت نہیں، بلکہ میں تمہارے انتقام کی ایک سیڑھی تھا، وہ بالکل ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھ رہا تھا، اور ایرج کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ غازان پلیز، مجھے حویلی میں آنے کے لیے تم سے شادی کرنی پڑی، لیکن اب میں اس شادی کو پوری طرح قبول کر چکی ہوں۔ تمہاری محبت نے میرے دل کو نرم کر دیا ہے۔ میں ساری زندگی تمہارا ساتھ چاہتی ہوں، لیکن روحان کے قاتلوں کو سزا دلوانا میرا عہد ہے۔ تمہارے بابا کے ظلم کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ نہ جانے کتنی اور لڑکیوں کے سہاگ اجڑے ہوں گے، کتنے گھر تباہ ہو چکے ہیں، یہ تم بھی جانتے ہو، صرف اس لیے کہ وہ ان سیاستدانوں کے ساتھ مل کے بار بار حکومت بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو انہیں سمجھ میں آتا ہے، جو ٹھیک لگتا ہے، وہ وہی کرتے ہیں۔ اپنے جاگیردارانہ نظام کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اس گاؤں کے لوگوں کو اور آس پاس کے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ کتنے مظالم ڈھائے ہیں، یہ تم بھی جانتے ہو غازان۔ تمہارا ضمیر خود مطمئن نہیں ہے، اسی لیے تم یہ جگہ چھوڑ کے جانا چاہتے تھے، لیکن میں یہ مٹی چھوڑ نہیں سکتی۔ مجھے اپنا وطن نہیں چھوڑنا۔ ہاں، مجھے ایسے ناسوروں کو ختم کرنا ہے جو میرے وطن کی مٹی کو پلید کر رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں تم میرا ساتھ دو غازان۔ یہ تمہارا ضمیر ہی ہے نا جو تم ساری ساری رات سو نہیں پاتے، جاگتے رہتے ہو، اپنے بابا سے بات نہیں کرتے، ان کے کسی کام میں شریک نہیں ہوتے۔ تم نے ان کی ذمہ داری، ان کے نظام کو سنبھالنے کی بات نہیں کی، تم نے ہمیشہ یہاں سے جانے کی بات کی ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اپنی مٹی کو چھوڑنے کے بجائے تم اس انسان کو سزا دلوانے میں میری مدد کرو جس نے یہاں کے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے، جس نے تمہارے ضمیر کو کوڑے لگائے ہیں؟ یہ سب لوگ کرپٹ ہیں اور سزا کے مستحق ہیں۔ میں تمہاری محبت کی قدر کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی، لیکن اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ ایرج نے تیزی سے آگے بڑھ کے کیمرہ جھپٹا اور اپنی مٹھی میں بند کر لیا۔ اپنا سامان پیک کرو ایرج، ہم ہنی مون پہ جا رہے ہیں۔ غازان نے ایک دم بالکل غیر متوقع بات کر کے اسے چونکا دیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ غازان نے آنکھ کے اشارے سے اسے سمجھایا کہ کوئی موجود ہے۔ اس نے پلٹ کے دیکھا تو دروازے پہ فیروز خان کھڑے ہوئے تھے۔ آ جائیں بابا۔ غازان کے چہرے کے تاثرات فوراً بدلے۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو تم دونوں کے جھگڑنے کی آواز آئی تو میں چلا آیا۔ سب خیر ہے؟ فیروز خان نے سوالیہ نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ جی بابا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیوی کو ہنی مون پہ لے جاؤں، مگر آپ کی بہو کے نخرے ختم نہیں ہو رہے، اسی لیے لڑائی ہو رہی تھی۔ غازان نے جیسے تیسے بات بنائی۔ فیروز خان ہنستے ہوئے کہنے لگے، لے جاؤ، جب واپس لوٹو گے تو پھر ہم تمہاری دوسری شادی کروا دیں گے۔ جاؤ بہو، کچھ دن ہی ہیں، انجوائے کر لو اپنے شوہر کے ساتھ، پھر تو سوتن کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ مسکراتے ہوئے وہ چلے گئے اور غازان نے پلٹ کے ایرج کو دیکھا۔ جلدی جلدی سامان پیک کرو، شہر جانا ہے، میں خود تمہارے ساتھ منسٹر صاحب کے پاس جاؤں گا۔ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے جو تم اسے اتنا آسان سمجھ رہی ہو، یہ کیس کھلنے سے پہلے ہی بند ہو جائے گا، اسی لیے ہمیں سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہوگا۔ میرے کچھ دوست میڈیا ہاؤسز میں کام کرتے ہیں، ہمیں یہ ویڈیو نہ صرف میڈیا ہاؤسز کے ذریعے بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے پبلک کرنی ہوگی، اور اس کے بعد منسٹر ہاؤس میں جا کے اس بارے میں کچھ کرنا ہوگا۔ میری بہت رسائی ہے، تم اکیلی کچھ نہیں کر سکتی، چلو جلدی سے۔ اب غازان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سامان باندھنے میں مدد کی اور آنکھوں میں آنسو لیے وہ اس معصوم لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔
جو اپنے باپ کے خلاف کھڑا ہونے کو راضی تھا، کیونکہ اس کا اپنا ضمیر ان سارے مظالم کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے وہ اس علاقے کو چھوڑ کر شہر کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ شہر پہنچتے ہی اپنے دوستوں کی مدد سے غازان نے ساری ویڈیوز کو پبلک کروایا۔ نامعلوم پتے سے میڈیا ہاؤسز کو یہ ویڈیوز بھیج دی گئیں، اور اس کے بعد ایرج نے خود روحان ملک کے قتل کا کیس اور ساتھ ہی اور بھی بہت سے دوسرے کیسز فیروز خان کے خلاف درج کروا دیے۔ پولیس پہ تو پھر بھی فیروز خان کا زور تھا، لیکن سوشل میڈیا پر جو واویلا مچا تھا اس کے بعد اس کے لیے منہ چھپانا مشکل تھا۔ گورنمنٹ کو اپنی سرکار بچانے کے لیے اسے گرفتار کرنا پڑا اور مقدمہ عدالت میں چلنا شروع ہوا تو لوگوں نے مزید ہنگامہ برپا کرنا شروع کر دیا۔ کئی مہینوں مقدمہ چلنے کے بعد فیروز خان کے خلاف فیصلہ آیا اور اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ حکومت نے خود کو بچانے کے لیے فیروز خان کو تختہ دار پہ لٹکانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور فیروز خان کو سمجھ آ گیا تھا کہ یہ سیاست دان کسی کے نہیں ہوتے، یہ صرف اپنی سیاست کے ہوتے ہیں، اور وہ بھی اسی سیاست کی بھینٹ چڑھا تھا۔ غازان خان کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا مشکل تھا، لیکن صحیح اور غلط کا فرق اسے اچھی طرح معلوم تھا۔ ایرج کے والدین سے مل کے اسے خوشی ہوئی تھی، اور ایرج کے والدین نے بھی اسے دل سے قبول کر لیا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ روحان ملک کی قبر پہ پہنچی تھی، اور کتنی ہی دیر تک وہ خاموشی سے وہاں بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ محبت مرتی نہیں ہے، کہیں دور کسی کھڑکی کے پار جا کے چھپ جاتی ہے۔ جب کبھی موقع ملتا ہے تو ان جھرونکوں سے جھانک کے دیکھتی ہے، مسکرا دیتی ہے۔ اس کے لیے بھی روحان ملک کی محبت ایسی ہی تھی۔ کبھی چلتے چلتے کوئی بات اس کی یاد دلا دیتی، کبھی مسکراتے ہوئے اس کا کوئی جملہ کان میں گونجتا۔ روحان کی محبت اس کے دل سے کبھی ختم ہونے والی نہیں تھی، لیکن غازان کی محبت نے بھی اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ غازان اسے لے کے دوبارہ حویلی آیا، اور عدل و انصاف قائم کرتے ہوئے اس نے گاؤں کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام شروع کیے۔ ایرج نے اپنی ہمت اور حوصلے سے اپنی دنیا جیت لی تھی، لیکن اگر ہر انسان اپنے حصے کی ہمت جٹا کر ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے تو ایک نہ ایک دن ظالم انجام کو پہنچ ہی جاتا ہے۔ ایرج، یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو، گاؤں کے لوگ ملنے آئے ہیں تم سے۔ غازان کی آواز پہ اس نے چونک کے ہاتھ میں پکڑی اس انگوٹھی کو دیکھا جو روحان نے خود اسے پہنائی تھی، اور پھر اسے کیس میں بند کر کے الماری میں رکھتے ہوئے وہ مسکرا کر غازان کے ساتھ آگے کی جانب قدم بڑھا رہی تھی۔